السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ میں. آج ہم آپ کو جو خبر دیں گے وہ ہے کہ جو اجلاس ہوا فل کورٹ کا، اس میں کیا ہوا، کیا گفتگو ہوئی، چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا کیا رویہ تھا یا کیا گفتگو تھی. اسی طرح ہم جو آپ کو بتائیں گے جو ملاقات چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے جو ایک افطار ڈنر ہوسٹ کیا اپنے گھر پر اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور تمام ججز کا، وہاں پر کیا ہوا. جبکہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب جو یہ کمیشن بنایا جا رہا ہے یہ کیا کیسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر یہ کیا گیا ہے اور کیوں یہ کیا گیا ہے، ہم یہ بھی آپ کو آج اپنے ویلاگ میں بتائیں گے. لیکن اس سے پہلے میں کچھ لوگوں کے مزید کے نام بھول گیا تھا، میں وہ چند ایک ناموں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں عارفین مہدی صاحب کراچی کے بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. یہ ملیٹنسی کے اوپر اور ٹیررزم کے اوپر اور اسی طرح جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کے اوپر عارفین مہدی صاحب اور کراچی شہر کے اوپر ان کی گرپ بہت بہت اچھی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں، یہ میرے لیے آواز اٹھاتے رہے. میں خرم حسین صاحب جو میرے تو فیورٹ اکانومسٹ ہیں، اور آپ نے اگر پاکستان کی معیشت کو سمجھنا ہو، میرے جیسے اگر آپ لے مین بھی ہیں، میرے جیسے نالائق بھی ہیں، اور آپ کو پھر بھی شوق ہے کہ اکانومی جیسے مشکل سبجیکٹ کو آپ سمجھ سکیں، تو خرم حسین از نہ صرف اتھارٹی بلکہ بیسٹ انسان ہے پڑھنے کے لیے. اتنے سادہ الفاظ میں اور اتنے اچھے ایگزامپلس کے ساتھ وہ آپ کو آپ کی پوسٹ مارٹم کر کے دیتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آتا ہے. ادروائز اکانومی بہت مشکل سبجیکٹ ہے. تو مجھے اگر اکانومی کی کوئی چھوٹی موٹی الف اگر پتہ ہے نا، یہ چک تک جانا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اگر چھوٹی موٹی اگر مجھے الف پتہ ہے نا تو وہ خرم حسین صاحب کا کریڈٹ ہے. تو خرم حسین صاحب میرے لیے بات کرتے رہے، ڈان میں لکھتے ہیں، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے رپورٹرز ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں فیاض محمود صاحب، میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. انہوں نے میرے لیے کافی ایفرٹ کی، بھاگ دوڑ کی، میرے لیے آواز اٹھاتے رہے، میں ان کا بہت مشکور ہوں. اسی طرح سپریم کورٹ سے جو جرنلسٹ ہیں ہمارے چھوٹے بھائی ہیں استوری صاحب، میں ان کا شکر گزار ہوں، وہ آواز اٹھاتے رہے. راجہ بشارت صاحب ہمارے کولیگ جرنلسٹ ہیں، ان کا شکر گزار ہوں، وہ آواز اٹھاتے رہے. کمبر زیدی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، وہ بھی چھوٹے بھائی ہیں، وہ آواز اٹھاتے رہے، لگے رہے. اسی طرح ایک اور ہمارے جرنلسٹ کولیگ ہیں نادر بلوچ صاحب، وہ آواز اٹھاتے رہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. بہت سے نام ہیں، بھول جاتا ہوں، اب عمر بھی تو اتنی ہو گئی ہے، کیا کروں. لیکن میں اس کمزوری پر جن کا نام نہیں لے پایا ان سے خصوصی طور پہ معذرت خواہ ہوں. لیکن اب ذرا آتے ہیں جو یہ معاملہ ہوا ہے کمیشن بننے کا. تو دیکھیے معاملہ تو بہت سنگین ہے، اور کل جو ملاقات ہوئی اس سے پہلے جو ذرائع بتاتے ہیں، جو ہمارے صحافی دوست ہیں وسیم ملک، ان کے مطابق کہ جو فل کورٹ کی میٹنگ ہوئی اس میں کچھ ججز نے کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ کے کچھ ججز نے فل کورٹ کی میٹنگ میں کہا چیف جسٹس سے کہ یہ جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز جنہوں نے یہ خط لکھ کے یہ تمام چیزیں بے نقاب کی ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں. تو کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ غصے میں آ گئے اور انہوں نے انتہائی برہمی سے ان ججز کو سنب کیا اور کہا فار گاڈ سیک دے آر ناٹ آور ہیروز، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ سن کے بڑی حیرت ہوئی، لیکن خیر اتنی حیرت نہیں بھی ہوئی. اسی قسم کا رویہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے موجودہ حالات کے تناظر میں، اور جس وقت سب نے جو پوزیشنز لی ہیں، اور جو کسی پوزیشن کا بینیفیشری ہے یا کسی پوزیشن کی وجہ سے زیر عتاب ہے، تو پھر سب کی پوزیشنز کا آپ کو آئیڈیا ہے، تو اس سے سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کہہ سکتا ہے، کون کیا نہیں کہہ سکتا. اسی طرح ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے اور حکومت جو کہ اس کیس کے اندر باقاعدہ ایک ملزم ہے اس کو
ان 6 ججز کے الزامات اور قسمت کا ذمہ دار بنانا اور ان کی عزت اسی حکومت کے ہاتھ پکڑانا جو حکومت ان کے بیڈ روموں میں کیمرے لگواتی رہی ہے. تو اس چیز کی کہتے ہیں کہ فل کورٹ کی میٹنگ میں سپریم کورٹ کے 4 ججز نے مخالفت کی کہ یہ مت کریں, یہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے معاملہ. تو اس میں جو ذرائع جو بتا رہے ہیں مختلف, ناٹ شور, لیکن کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس میں جسٹس اطہر من اللہ تھے, جسٹس منیب اختر تھے, جسٹس عائشہ ملک تھیں اور جسٹس شاہد وحید تھے. ان 4 معزز جج صاحبان نے یہ اس چیز کی مخالفت کی, لیکن جو اکثریت تھی اس نے چیف جسٹس قاضی فائز کے اس انیشیٹو کی اور اس فیصلے کی حمایت کی کہ ٹھیک ہے حکومت کو یہ معاملہ دے دیا جائے اور اپنے سر سے اتار دیا جائے. اس میں بھی کہتے ہیں کہ جن ججز نے حمایت بھی کی ان میں سے بھی بعض کا ذرا یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ تھا کہ اب کیا چیف جسٹس ایک فیصلہ لے چکے ہیں تو کرٹسی میں اس کی حمایت کر دی جائے, تو انہوں نے حمایت کر دی. تو اس لیے چیف جسٹس قاضی فائز کو اکثریت حاصل ہوگی اور انہوں نے یہ فل کورٹ کا سے اپنا یہ انڈورس بھی کروا لیا یہ انکوائری کمیشن والا معاملہ. اور اسی طرح انہوں نے گزشتہ فل کورٹ کی میٹنگ میں, اس سے جو گزشتہ میٹنگ تھی جو ملاقات سے پہلے ہوئی, اس میں انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کے اپنی جو خواہش تھی اس کو بھی انڈورس کروایا اسی طریقہ کار سے. اور اس میں بھی حالانکہ بعض جو ججز ہیں ان کی ریزرویشنز تھیں کہ یہ مت کریں, اور اس کا اظہار انہوں نے خود بھی بتایا کہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ جو چیف جسٹس قاضی فائز ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سے بھی ایک ملاقات کی 26 تاریخ کو, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ججز کی اکثریت نے یہ طے کیا, یعنی کہ فل کورٹ میں جو فیصلے ہوئے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ججز کی تمام کے تمام ججز نے فل کورٹ نے انڈورس کیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اس سارے کے اندر جو یہ ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز, بجائے ان کے کہ ان کے انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات کو سنجیدگی سے لیا جاتا, وہ ایگزیکٹو کے اوپر چھوڑ دیے گئے ہیں, ایگزیکٹو کے رحم و کرم کے اوپر. اب آپ دیکھیے نا کہ میں آپ کو کچھ مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ ایک چیف جسٹس ہوتے تھے جسٹس جواد خواجہ, وہ تو بھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے, تو ان کے خلاف ادھر 0 پوائنٹ پہ اسلام آباد پہ گالیوں اور دھمکیوں والے بینر لگ گئے. وہ ایک کیس سن رہے تھے جو کہ کیس جس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی ایجنسیاں ملوث تھیں. تو وہ جب بینر لگے تو وہ نوٹس لے لیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے. اب جب پولیس سے کہا گیا کہ جی یہ کاروائی کریں کس نے لگوائے یہ بینر, تو پولیس نے وہ جس پینٹر نے پینٹ کیے تھے نا وہ بینر, اس کو اٹھا کے لے گئے, جی اس نے کیا. اب وہ بیچارے نے کہا بھائی میں تو ایک پینٹر ہوں, میرے پاس کوئی لے کے آیا کہ اس نام کے بینر لکھ دو, میں نے وہ پیسے لیے لکھ کے دے دیا. پھر بات اور آگے بڑھی تو پتا چلا کہ وہ ایک ISI کے کوئی آفیسر صاحب تھے, انہوں نے یہ سارا کچھ کروایا تھا. آپ مجھے بتائیے کہ آج تک ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی تھی؟ بتائیے نا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح اب وہ فیض آباد کمیشن بنا دیا حکومت نے جی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے. وہ کمیشن اتنی جرت نہیں کر سکا کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید جو ریٹائرڈ ہیں, سابق DG ISI, جو فیض آباد دھرنا کے وقت DGC تھے, ان کو طلب کر کے اپنے سامنے بٹھا کے ان پر جرا کر لیتا. طلب کرتا رہا فیض حمید صاحب نے کمیشن کا جو نوٹسز تھے ان کو اپنے بوٹ کی نوک پر رکھا, اور پھر بالآخر کمیشن نے کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے فیض حمید صاحب کو ایک ریٹن کوسچنر بھیجا, اور فیض حمید صاحب نے اس کا جواب دے دیا ان رائٹنگ. اور ٹھیک ہے, اسی طرح آپ دیکھ لیجئے یہ ابھی وہ صلاح الدین احمد صاحب نے بڑا زبردست لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ
اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب 100 موٹو نوٹس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک وہ بنا دیتے ہیں کمیشن یا کمیٹی جس میں 2 جرنلسٹ جو ان کے بڑے ہیں ان کو بھی ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سی ڈی اے پر معاملہ نہیں چھوڑتے کہ بھائی حکومت کیسے اس میں کرے گی کام, ٹھیک وہ تو اسی کی وجہ سے سارا کام خراب ہوا. لیکن یہاں پر 6 ججز کی عزت اور پاکستان کی عدلیہ کی آبرو اور ملک میں انصاف کی ساکھ کا معاملہ ہے. لیکن چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اسی حکومت کے حوالے ان کو کرتے ہیں کہ آپ ہی ان 6 ججز کی اب سن لیں اور ایک ریٹائرڈ جج لگا دیں. اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 26 کی رات کو جو ملاقات چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے رہائش گاہ پر ہوئی, جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی موجود تھے اور باقی یہ جو گریوینسز والے 6 ججز تھے یہ بھی موجود تھے, وہاں پر بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ کافی زیادہ اس کے اوپر بحث ہوئی اور ان ججز سے جو گفتگو ہوئی, ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں اس میں کچھ ان کو کوئی ایسا وہ گفتگو کا اینگل کچھ ایسا تھا کہ آپ لوگوں نے یہ کس بنیاد پہ خط لکھا, اور اس کی ان کو کوئی اتنی حوصلہ افزا وہاں پر امید نہیں دی گئی. میں کچھ چیزوں سے واقف ہوں, لیکن چلیے میں فی الحال اس کو اتنا ہی کہتا ہوں کہ وہ ججز کو پر امید ہو کر نہیں گئے اس ملاقات سے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو وہاں پر گفتگو تھی اس سے ججز کی امید مزید معدوم ہوئی کہ ان کو کوئی انصاف ملنے جا رہا ہے, یا یہ جو سنگین صورتحال ہے عدلیہ میں جو مبینہ مداخلت ہو رہی ہے اس پر ان کو کوئی انصاف ملنے جا رہا ہے, یا یہ مسئلہ ایڈریس ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ سوچئے پچھلے 3 دن سے جب سے یہ خط منظر عام پر آیا, جو حکمران سیاسی جماعت ہے اس کے کارکنوں کے ٹویٹر ہینڈل, کچھ مخصوص صحافی جو اس حکمران جماعت اسٹیبلشمنٹ اور اب عدلیہ کی بعض شخصیات کے لیے باقاعدہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ٹویٹر ہینڈل دیکھیے وہ کس انداز میں ان ججز کے خلاف پوری ایک مہم چلا رہے ہیں. کبھی وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ فیض کے آدمی ہیں, کبھی وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں, کبھی وہ ان کو کہتے ہیں ملک ریاض کے پیسے کھا کر یہ ججز کام کریں. اتنے سنگین اور گھٹیا الزامات وہ ان 6 آنریبل ججز پر لگا رہے ہیں جنہوں نے ہمت کی, جرت کی کہ وہ ریکارڈ پر لائے جو کچھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اس حکومت کے حوالے کر دیا گیا کہ آپ یک رکنی ایک ریٹائرڈ جج کا کمیشن بنا کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اور آپ یہ سوچئے کہ یہی وزیر قانون عطا تارڑ صاحب نے انکشاف بھی کیا ہے کل. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات ہماری خواہش پر نہیں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی خواہش پر وزیر اعظم کی ان سے ہوئی ہے. یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بجائے اس کے کہ وہ اپنے 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ایک 100 موٹو لے کر اس پر کارروائی آگے بڑھاتے, یا جو پاکستان بار کونسل اور جسے کہتا ہے سندھ بار کونسل نے تجویز کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے 3 موسٹ سینئر ججز جو سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہ ہوں ان پر مشتمل کمیشن بنایا جائے اور وہ جوڈیشل کمیشن اس تمام معاملے کی پروب کرے. یہ معاملہ ایک ریٹائرڈ جج پہ چھوڑ دیا گیا. یعنی کہ جہاں پر سرونگ ججز اتنے دباؤ میں رہوں کہ ان کے بیڈ روموں میں کیمرے نکل رہے ہوں, ان کے رشتہ دار اٹھا کر ان کو کرنٹ لگائے جا رہے ہوں. ٹھیک ہے, جن کو حالانکہ تمام جاب سیکیورٹی حاصل ہے. ٹھیک ہے, ان کو یہ حالت کر دی گئی. تو آپ سوچئے ایک ریٹائرڈ جج جس کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ میں چند ہفتوں کے لیے اس کمیشن کا سربراہ ہوں, ادھر سے نکل کے میں نے گھر ہی جانا ہے اور اس کے بعد میں انہی کے رحم و کرم پہ ہوں گا جن کے بارے میں یہ تحقیقات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کیمرے لگائے ہیں کہ نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ انصاف کر پائے گا؟ وہ بغیر کسی دباؤ کے یہ تحقیقات کر پائے گا؟
ٹھیک ہے، اب سوچئے نا یہ کیا ہوا ہے، کیا پیغام دیا گیا ہے پاکستان کی عدلیہ کو. یہ اتنا خوفناک پیغام ہے پاکستان کے تمام جوڈیشری کے ججز کے لیے کہ کوئی بھی دوبارہ جرت نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ جو مرضی کرتی رہیں ایجنسیز، جس طرح مرضی اس کو بلیک میل کرتی رہیں، وہ جرت کرے کہ وہ کل کو رجوع کرے اپنے چیف جسٹس یا اپنے کسی آئینی فورم جیسے سپریم جوڈیشل کونسل ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو بتائیے کیا کرنا ہے. کیسے وہ رجوع کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی میری عزت تو واپس اسی کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی جو میری عزت لوٹ رہا ہے. یعنی کہ آپ سوچئے ایک جج کے بیڈ روم سے کیمرہ نکل رہا ہے جو اس کے زندگی کے نجی لمحات اس کی فیملی کے ساتھ ریکارڈ کر رہا تھا. کس کو ضرورت تھی اس ویڈیو کی؟ ایک 50 55 60 سال کی جج کے نجی لمحات کی ویڈیو کی ریکارڈنگ کی کس کو ضرورت تھی اور کس مقصد کے لیے ضرورت تھی؟ کیا سمجھ نہیں آتی؟ اس سب کے باوجود یہ سب کچھ چھوڑ دیا گیا اس حکومت پر. آپ سوچئے تو صحیح، اتنا سنگین معاملہ، ایک جج کا رشتہ دار اٹھا کے لے گئے، اس کو کرنٹ لگاتے رہے اور پھر اس کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا. اتنا سنگین معاملہ، کسی جج کو رشتہ دار کے ذریعے میسج بھجواتے رہے کہ ملاقات کرو، دباؤ ڈالتے رہے اس کے اوپر. کسی جج کے ٹیکس امور کی تحقیقات کرتے رہے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب تو خود اسی چیز کا شکار ہوئے تھے جب ان کے اسی طرح ٹیکسوں کی غیر قانونی تحقیقات کر کے ان کے خلاف یہ ایک ریفرنس لایا گیا تھا. تو کیا ان کو نہیں پتا یہ کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے؟ اس کے باوجود انہوں نے یہ سب کچھ ایک انکوائری کمیشن پر چھوڑ دیا، اور وہ بھی اس انکوائری کمیشن پر جو پچھلے سال مئی سے ہونے والی اس تمام جوڈیشل اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی بینیفیشری ہے، جو اس وقت بھی اقتدار میں بیٹھی ہوئی تھی جب یہ سب کچھ ایجنسیز کر رہی تھی مبینہ طور پر. ٹھیک ہے، اور آپ سوچئے کہ وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض حلقوں میں شاید یہ ڈر پایا جاتا ہے کہ اگر یہ صحیح تحقیقات ہوئیں تو پھر یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ جو انجینئرنگ ہوئی یہ کس کے خلاف ہوئی. تو وہ پتا چلے گا وہ تو عمران خان کے خلاف ہو رہی تھی، جیسے 2018 میں میاں نواز شریف کے خلاف ہو رہی تھی، اب 2023-24 میں عمران خان کے خلاف ہو رہی تھی. تو جب یہ پتا چلے گا تو پورا کا پورا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا، الیکشن تک بات جائے گی، پھر وہ پورا کا پورا الیکشن اس میں زمین پر بیٹھ جائے گا. تو یہ تو ایک ڈومینو ایفیکٹ آئے گا اگر یہ جائز انکوائری ہوئی، نہ صرف ان سزاؤں کا بلکہ ان سزاؤں کے بینیفیشریز کا جو اب اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بات وہاں تک جائے گی، اور وہاں تک گئی تو پھر پوری کی پوری عمارت گر جائے گی. پھر بعض لوگ جنہوں نے یہ عمارت کھڑی کروائی ہے، ٹھیک ہے، جنہیں اس سال کچھ درکار ہے اس حکومت سے، وہ کہاں پر جائیں گے؟ وہ سرکاری عہدیدار کہاں پر جائیں گے؟ وہ والے جو آج بڑی طاقتور پوزیشن پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو فرعون وقت ہیں، وہ کہاں پر جائیں گے آخر اس وقت؟ تو یہ وہ خوف ہے جس وجہ سے اس کی انکوائری میں شاید پاکستان کی عدلیہ کی بھی اتنی دلچسپی نہیں ہے، یا عدلیہ کے کچھ اہم لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ انکوائری درست طریقے سے ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک ریٹائرڈ جج سے کروا لیں انکوائری. اللہ خیر صلی اللہ. اس سے زیادہ یعنی کہ بھونڈا مذاق کیا ہو سکتا ہے پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ، اس ملک کے جمہوری نظام کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ؟ یعنی کہ آپ دیکھیے پاکستان میں عدلیہ اور جو ایگزیکٹو ہے اس میں اختیارات کی ایک واضح تقسیم کی گئی ہے، اور وہ تقسیم اس لیے رکھی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ایک دوسرے کو انڈرمائن نہ کر سکیں یا ایک دوسرے کی حدود میں مداخلت نہ کر سکیں. خصوصاً عدلیہ کو اس لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، اس کو مکمل طور پہ علیحدہ رکھا گیا ہے ایگزیکٹو سے اور دیگر تمام
اداروں سے، کیونکہ عدلیہ نے ان تمام اداروں پر چیک رکھنا ہے. اور یہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں جو کوڈ آف کنڈکٹ بنایا گیا تھا اس میں بھی طے کر دیا گیا تھا کہ ججز سوشلائز نہیں کریں گے حکومتی عہدیداروں سے، حکومتی افراد سے، بیوروکریٹ سے اور فوجی افسران سے، تاکہ وہ اپنی انڈیپینڈنس برقرار رکھ سکیں، ان سے ڈسٹنس پر رہیں اور ان کے کیسز پر غیر جانبدارانہ فیصلے کر سکیں. لیکن یہاں پر وہ اختیارات کی جو تقسیم ہے وہ تو ساری کی ساری ختم ہو کے رہ گئی. جب آپ نے ان ججز نے جنہوں نے آپ کو خط لکھا، موضوع چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، سپریم کورٹ کو خط لکھا، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھا، سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ خط لکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، بتائیے کیا کرنا ہے. آپ نے بجائے اس کے کہ خود سو موٹو لے کر سپریم کورٹ اس پر کارروائی کا آغاز کرتی، آپ جس ایگزیکٹو پر الزام تھا، جس ایگزیکٹو کے ماتحت وہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کی ایجنسیز آتی ہیں، آپ نے اس کے حوالے کر دیا کہ آپ دیکھ لیں، ایک یک رکنی انکوائری کمیشن بنا لیں، ایک قانون سازی انہوں نے آپ کو لالی پاپ دے دیا کہ وہ فیض آباد دھرنے کے فیصلے کی روشنی میں آپ کو قانون سازی کر کے دیں گے. بھئی یہ اعظم وزیر تارڑ صاحب کون ہیں؟ جبکہ یہ وزیر قانون بنے تو اس طرح جس انداز میں انہوں نے پاکستان کی بارز کو انڈرمائن کیا بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے آگے، مبینہ طور پہ جو نظر آتا ہے، وہ اب 6 ججز کے مسئلے کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. میاں شہباز شریف صاحب کس کو نہیں پتا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے، وہ بیٹھے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو یقین دہانی کرا رہے ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ان کی بات پر یقین کر رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب، جو آپ بتائیے نا جن ایجنسیوں سے یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور پاکستان کی عدلیہ آج تک مسنگ پرسنز نہیں برآمد کروا سکی، جو لاپتہ افراد جو پاکستان کے شہری جبری طور پہ گمشدہ کیے گئے ہیں، غیر قانونی طور پر گمشدہ کیے گئے ہیں، ان سے آپ ان 6 ججز کی عزت بچا پائیں گے؟ اور آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ اسی طرح جب پہلے چند آڈیوز آئی تھیں جس میں چیف جسٹس جو اس وقت تھے عمر طاہر بندیال صاحب، ان کی ساس کی آڈیو تھی اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی آڈیو تھی، تو اس حکومت نے اس وقت بھی، یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، یہ اعظم وزیر تارڑ صاحب لا منسٹر تھے، ان لوگوں نے ایک کمیشن بنا دیا تھا، انکوائری کمیشن. اس کے اوپر آپ دیکھیے صرف 2 آڈیوز تھیں تو اتنا سنجیدہ لیا گیا کہ جو اب کے چیف جسٹس ہیں اور اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان صاحب جو کہ اب سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان 3 سرونگ ججز کے اوپر، جس میں 2 ہائی کورٹ کے ججز تھے اور ایک سپریم کورٹ کا سینئر پیونی جج تھا، ان پر مشتمل کمیشن بنایا گیا کہ تحقیقات کریں یہ آڈیوز کیا ہیں. ٹھیک ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اپنے ہی ساتھی ججز اور اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف تحقیقات کرنے بیٹھ گئے. یہ تحقیقات کرنے نہیں بیٹھے تھے کہ یہ آڈیوز کہاں سے آئی تھی، کس نے ٹیپ کی تھی. ٹھیک ہے، لیکن آج ان کے اپنے ساتھی ججز ان کے پاس خط لے کے آتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور 1 سال سے ہو رہا ہے، اور 1 سال سے آپ کے بھی علم میں ہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، وہ ججز ان کو بتاتے ہیں، یاد دہانی کرواتے ہیں اس خط میں. تو وہ بجائے اس کے کہ اس معاملے کو انیشیٹ کرتے ہیں کہ بہت سنگین معاملہ ہے، انہوں نے وزیر اعظم کو بلایا، خود ملاقات کی درخواست کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، یعنی کہ جس وزیر اعظم کو اور ان کے ماتحت اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہوا، کیسے میرے ایک جج کے بیڈ روم کے اندر کیمرہ لگا، کیسے لگا یہ کیمرہ،
کیسے ان کی آڈیوز ٹیپ ہوئی، وہ ڈیوائسز ان کے ڈرائنگ روم میں اور ادھر کیسے لگیں، ایک جج کا رشتہ دار کیسے اٹھایا گیا، ایک جج کی کیسے کی گئی ٹیکس تحقیقات، ایک جج کے خلاف ریفرنس کس نے دائر کیا، وہ بجائے اس کی تحقیقات کرتے اور ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل بناتے، انہوں نے بڑے آسام سے جن کو کٹہرے میں کھڑا کرنا تھا انہی کے ہاتھ میں ان ججز کے فائل پکڑا دی کہ اب ان کی، اور اگر آپ ایک انکوائری کمیشن ڈمی سا بنائیں اور وہ ڈمی سا انکوائری کمیشن پھر یہی ہوگا نا، پھر وہ ایک ڈمی سا انکوائری کمیشن بنے گا، وہ اس معاملے کے اوپر مٹی ڈال دے گا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے پاکستان کی تمام جوڈیشری کو میسج مل جائے گا کہ بھائی کوئی انصاف نہیں ملنا، کوئی بولو مت، ورنہ اس کی قیمت ہے وہ پھر ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ ہوا ہے۔ بہرحال آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔